آداب ناظرین، سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں۔ السنا چکن حلیم ماہ رمضان کی چاند رات سے 6 شوال تک گرینڈ ما بیکر بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 اور لیک ویو بنجارہ فنکشن ہال روڈ نمبر 11 پر اور وینکٹ رمنا کالونی ایکس روڈ خیرتآباد پر دستیاب رہے گی۔ یہ 100% ہائیجینک چکن حلیم کو وٹامن سے بھرپور مسالے جات سے، شربتی گیہوں اور اصلی گھی سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس حلیم کو ایک بار کھائیں گے تو آپ بار بار کھائیں گے۔ حلیم 5 بجے شام سے 11 بجے رات تک دستیاب رہے گی۔ افطار پارٹی کے آرڈر کے لیے سیل نمبر 9912355077 پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ فرقے وارانہ ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی سمیت کئی ممتاز شخصیات نے تلنگانہ حکومت کے مشیر اور کانگریس کے لیڈر محمد علی شبیر کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے اور انہیں عید الفطر کی مبارکباد دی، اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مبارکباد دینے والوں میں اسمبلی اسپیکر جی پرساد کمار، ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا، وزراء پی سرینیواس ریڈی، ڈی سریدھر بابو اور پونم پربھاکر ریڈی، AICC تلنگانہ انچارج دیپا داس منشی، خیرتآباد کے MLA دانم ناگیندر، سیاست اردو روزنامہ کے مینیجنگ ایڈیٹر عامر علی، TPCC کے ورکنگ صدر محمد اظہر الدین، کانگریس کے سینئر قائدین بشمول کے جانا ریڈی، مدھو یاشکی گوڑ، سریش کمار شیٹکر، ظفر جاوید روہن ریڈی، فیروز خان، سید نظام الدین، مظفر اللہ خان، متین شریف، شبیر علی کی طرف سے دیے گئے لذیذ ظہرانے میں شرکت کی۔ دیگر مہمانوں میں جماعت اسلامی کے صدر ڈاکٹر خالد مبشر، جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و AP کے سیکریٹری جنرل حافظ پیر خلیق احمد صابر، مولانا جعفر پاشا حسامی، تحریک مسلم شبان کے صدر محمد مشتاق ملک، مکہ مسجد کے خطیب حافظ محمد رضوان قریشی اور اہل حدیث کے نمائندوں کے علاوہ دیگر نے شرکت فرمائی۔ مہمانوں کی تواضع ایک شاندار دعوت میں کی گئی، جس میں حلیم، بریانی، ڈبل کا میٹھا اور دیگر حیدرآبادی پکوان شامل تھے اور یقیناً میٹھی میز کا ستارہ امیر اور کریمی سراسر خرما تھا۔ عید الفطر صرف ایک تہوار نہیں ہے، یہ آپس میں اتحاد اور مشترکہ خوشی کا جشن ہے۔ حیدرآباد اپنی ثقافتوں کی بھرپور ٹیپسٹری کے ساتھ اس موقع کے جوہر سے گونجتا ہے۔ جیسے ہی ہم رمضان کے مہینے کا اختتام کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرنا دل کو خوش کرنے والا ہے۔ دوست اور خیر خواہ جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ شمولیت کے جذبے میں میں نے ان لوگوں کو دعوتیں دی ہیں جو نہ صرف جاننے والے ہیں بلکہ ہر لحاظ سے خاندان ہیں، شبیر علی نے اس اجتماع کے بارے میں کہا۔ شبیر علی نے کہا کہ کانگریس حکومت نے پورے مہینے رمضان کی تقریبات کے پرامن انعقاد کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ تلنگانہ بھر کی مساجد میں زبردست انتظامات کرنے کے علاوہ گریٹر حیدرآباد میں دکانوں اور اداروں کو صبح 4 بجے تک کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے لوگوں کو رات کے اوقات میں تیزی سے خرید و فروخت کرنے میں آسانی ہوئی، کیونکہ وہ شدید گرمی میں دن بھر کا روزہ رکھتے تھے۔ مجموعی طور پر ہم رمضان کے پورے مہینے میں امن اور خوشگوار ماحول کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، لہٰذا عید الفطر کے موقع پر ہم سب شاندار تقریبات کے مستحق ہیں۔ چونکہ ہم لوک سبھا انتخابات کے ماڈل ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے کوئی سرکاری تقاریب منعقد نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی رہائش گاہ پر قریبی دوستوں اور افراد خاندان کی ایک چھوٹی سی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس طرح ہنسی، اچھا کھانا اور دلکش گفتگو کے درمیان شبیر علی کی رہائش گاہ فرقے وارانہ ہم آہنگی کی روشنی کے طور پر ابھری ہے، جہاں رشتے مضبوط ہوئے اور یادیں جڑی، عید الفطر کے حقیقی جوہر سے گونجتی رہی۔ SIO تلنگانہ نے عید کے دوران فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن SIO تلنگانہ نے حیدرآباد، نظام آباد، محبوب نگر اور تلنگانہ کے دیگر شہروں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ انہوں نے اسرائیل کی ظلم و زیادتی کی مذمت کی۔ یہ مظاہرہ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور خطے میں جاری تشدد کو ختم کرنے کے مطالبے پر کیا گیا۔ SIO نے فلسطین پر اسرائیلی کیے گئے قبضے کو ختم کرنے اور اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفانہ حل کا مطالبہ کیا اور لوگوں سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی دردمندانہ اپیل کی۔ انہوں نے فلسطین میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا۔
محمد فراز احمد ریاستی سیکریٹری SIO تلنگانہ کے علاوہ دیگر نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ BRS کے صدر KCR نے ورنگل پارلیمانی حلقے سے پارٹی امیدوار کے طور پر ڈاکٹر ماریپلی سریدھر کمار کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر سریدھر کمار جو ہنمکنڈا ضلع کے رہنے والے ہیں اور ماڈیگا برادری کے رکن ہیں، ہنمکنڈا ضلع پریشد کے چیئرمین کے عہدے پر برقرار ہے۔ سدھیر کمار جو 2001 سے تلنگانہ کے کارکن ہیں، پارٹی کے وفادار لیڈر کی طرح کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین، کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں دیجیے اجازت۔